بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مجرب عمل ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے خواب میں، اس کے لیے دو اعمال ہیں۔ ایک تو درود شریف ہے، بندہ کثرت سے درود شریف پڑھے، جو بھی درود شریف میسر ہو، جو بھی درود شریف انسان پڑھ سکتا ہے، آسان ہو، تو ایک تو درود شریف پڑھے، اور دوسرا قرآنی ایک آیات ہے، جب بندہ اس کو سوتے وقت پڑھتا ہے مستقل ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ، اس کے برکت سے اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بار بار نصیب فرمائیں گے، کیونکہ درود شریف کی وجہ سے اور اس قرآنی آیات کی وجہ سے اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اور ویسے بھی درود شریف بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے 10 رحمتیں اترتی ہے، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند ہو جاتی ہیں۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں ذکر و دعا کے لیے جتنا وقت مقرر میں نے کیا ہے، اس میں کتنے وقت درود شریف کے لیے مقرر کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم چاہو تو اس کو بڑھا دو۔ تو اس نے کہا چوتھائی وقت مقرر کر دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم چاہو تو بڑھا دو۔ اس نے کہا آدھا وقت مقرر کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بڑھا دو۔ اس نے کہا 2/3، فرمایا کہ بڑھا دو۔ تو اس نے کہا کہ سارا وقت درود شریف کو دے دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اگر تو نے سارا وقت درود شریف کو دیا تو ہر فکر سے نجات پاؤ گے اور تمہارے ہر گناہ معاف کر دی جائے گی۔ جب انسان کی گناہ معاف ہو تو پھر یہ صاف ستھرا ہو کر پھر اللہ جل شانہ اس کو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اس طرح ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بہت زیادہ خوش اور خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور اس کے 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی اور اس کے 10 درجے بلند ہوں گے، اور جواب میں اس پر اتنی ہی رحمتیں نازل کریں گے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، پانی کی وجہ سے آگ مٹ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس سے زیادہ خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غلام آزاد کرنے سے اور اللہ جل شانہ کے راستے میں تلوار چلانے سے افضل ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجو گے، اس وقت تک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، بالکل اوپر نہیں جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جو آدمی جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خاص قسم کا نور ہوگا، جسے دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ کون سا عمل کیا کرتا تھا؟ تو اس کو جواب ملے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ جمعہ کے دن درود شریف پڑھتے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائے ہیں جس پر جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کتنے خوش ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ اس میں دیکھ لیجئے۔ اب ایک تو یہ عمل ہے کہ درود شریف ہم پڑھے کثرت سے، تو اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بار بار نصیب ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس آدمی کو نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ تو دوستو، ایک تو یہ کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں، اور دوسرا یہ کہ ایک آیات ہے، ہم اس کو رات سوتے وقت اس کو پڑھتا رہے ہمیشہ، انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ کون سا آیات ہے وہ؟ سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب آیات نمبر
56 اور پارہ 22، سورۃ الاحزاب آیات 56 اور پارہ 22۔ کون سا آیات ہے؟ مشہور آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیات کو جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواہشمند ہو، وہ رات کو سوتے وقت اس کی ایک تسبیح پڑھے، یعنی اس کو 100 مرتبہ پڑھے۔ اول میں درود شریف پڑھے 11 مرتبہ اور آخر میں درود شریف پڑھے 11 مرتبہ۔ پھر اس آیات کو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کو پھر 100 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر سو جائے، یعنی اس تسبیح کو پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کرے، کسی سے بھی بات نہیں، اس تسبیح کو آہستہ آہستہ پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کا دھیان دل میں اور دماغ میں جمائے، اور یہ یقین رکھے کہ میں اس تسبیح کو پڑھوں گا، اس کے برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت جتنے یہ آیات ہم پڑھتے رہیں گے، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ہمارے دل میں آئے گی انشاءاللہ، اور اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کا شوق انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ تو اس آیات کو 100 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے، اس کے بعد سو جائے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو ایمان کا مزہ انسان کو نصیب ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بڑھے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان پھر درود شریف بھی کثرت سے پڑھے گا، اور اس طرح اللہ جل شانہ اس کے برکت سے پھر گناہوں سے بھی اللہ جل شانہ انسان کو محفوظ رکھے گا، اور اس کے برکت سے اللہ جل شانہ نیکی کا شوق دل میں پیدا کرے گا، اور اس کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے برکت سے یہ اللہ جل شانہ تمام اعمالوں میں دل جمی نصیب فرمائے گا۔ اس عمل کو دوستو خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔